بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، مولا کے کلمات خسار میں قول نمبر 31 کچھ فقرے ہو چکے تھے اور کچھ باقی تھے. یہ فقرہ جو مولا نے بیان کیا ہے، جو یعنی کلمات خسار میں جو مولا کا قول ہے، وہ ایک آدمی کو مولا نے دیکھا کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا تھا، تو مولا نے اس کو مخاطب کر کے جو ہے چند باتیں بیان کی تھی اور دنیا کے بارے میں تذکرہ کیا تھا. تو اب جو ہے کہتے یہاں پر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو کچھ باتیں رہ گئی تھیں. مولا فرما رہے ہیں کہ وقت مثلت لکا بہ الدنیا نفسکا وبمصرعہ مصرعک، یعنی یاد رکھو کہ یہاں پہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بیان کیا گیا تھا کہ یعنی اس دنیا میں جو ہے دنیا کی باتیں چند باتیں بتائی گئی تھیں، اس کو آپ کو یعنی اسی اشارت عرض کرتے ہوئے کہ اس صورتحال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلا دی تھی اور تمہیں تمہاری ہلاکت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن تمہیں ہوش نہ آیا. یاد رکھو کہ دنیا باور کرنے والے کے لیے سچائی کا تو اب ظاہر سی بات ہے وقت یعنی یہاں پر مسلط لکا بہ الدنیا نفسک وبمصرعہ مصرعک، یعنی اس صورتحال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلا دی تھی، مثال کے طور مثال دے کر پیش کر دی تھی اور تمہیں تمہاری ہلاکت سے آگاہ بھی کر دیا تھا، نمونہ بنا دیا تھا، نمونہ پیش کیا تھا، ہے نا، اور آگاہ بھی کر دیا تھا، لیکن تمہیں ہوش نہ آیا. فإن الدنیا دار صدق لمن صدقها، یعنی اب یہاں پر مولا دنیا کی تھوڑی تعریف کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ دنیا نے تمہیں نمونہ عمل پیش کر دیا تھا، تمہیں ہلاکت سے آگاہ کر دیا تھا، تمہیں حقیقت بیان کر دی تھی، لیکن تمہیں ہوش نہیں تھا اور تم نے توجہ نہیں کی. لیکن اب مولا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ بے شک دنیا جو ہے میری دار و صدق یعنی سچائی کا گھر ہے. لمن صدقہا، جو ظاہر سے بات ہے یعنی اس کو باور کرے یا اس کو سچا سمجھے، یعنی جو صادق ہے، جو سچا ہے، جو باور کرنے والا ہے، اس کے لیے سچائی کا گھر ہے یہ دنیا. وَدَارُ عَافِيَةٍ لَمَنْ فَهِمَ عَنْهُ، اور یعنی یاد رکھو کہ سمجھدار کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے. جو سمجھدار انسان ہے اس کے لیے جو ہے لمن فہم عنہا، جو سمجھتا ہے، جو سمجھدار ہے، اس کے لیے دار امن بھی ہے، دار عافیت بھی ہے نا. اور وہ دار و غنن لمن تزبد منہا، تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام ہے. اور اس سے پہلے مولا نے فرمایا کہ ودار و غنا کہتے ہیں بے نیازی، یعنی بے نیازی کا گھر ہے. لمن تزبد منہا، جو اس دنیا سے زاد راہ چاہے تو تزبدا، اس سے حاصل کرنا چاہے تو یہ بے نیازی کا گھر ہے. یعنی دنیا میں جو ہے انسان بے نیاز بھی ہو سکتا ہے. اب بے نیازی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی کوئی بے نیازی جو ہے پیسے کے لحاظ سے بے نیاز ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے تقوی و پرہیزگاری اور ایمانداری کی بنیاد سے بے نیاز ہوتا ہے، تو اب کبھی جو ہے دونوں کے لحاظ سے بے نیاز ہوتا ہے. یعنی انسان ایسا بن جاتا ہے کہ پیسہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، بے نیاز پیسے کے لحاظ سے بھی ہے، اور ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ والا بھی بن گیا ہے اور پیسہ بھی دنیا میں موجود ہے اس کے پاس.
تو یہ بہترین انسان ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتا ہے، دنیا میں بھی جو ہے کہتے اس کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان اگر دنیا کو واقع دار غنا بنانا چاہتا ہے، بے نیازی کا گھر بنانا چاہتا ہے، اور دنیا سے استفادہ کر کے جو ہے دنیا میں بھی جو ہے بے نیاز رہے اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ کی طرف سے بے نیاز بنا دیا جائے، یعنی وہاں جنت میں جگہ مل جائے، تو کیا کہنا۔ تو اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا کو تم سمجھو کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا دار غنا بھی ہے، بے نیازی کا گھر بھی ہے، لیکن اس سے یہی ہے کہ جب تم ذات راہ جو ہے دنیا سے حاصل کرو، ذات راہ حاصل کرو گے تو پھر جو ہے تم جو ہے آخرت کے لیے قدم آگے بڑھاؤ گے، دنیا میں بھی پیسے والے بن جاؤ، دنیا میں جو ہے کھیتی مطلب کہ بزنس کرو، پیسہ کماؤ، خوب پیسہ تمہارے پاس آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ دوسروں کا خیال کرتے رہو۔ جب پیسہ ہوگا تو دوسروں کی مدد بھی ہوگی، جب دوسروں کی مدد ہوگی تو انسان ذات راہ اپنے لیے معین کر رہا ہے آخرت کے لیے۔ اس لیے جو ہے مولانا فرمایا کہ ذات راہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ کے لباس تم پہنو۔ تو ظاہر سی بات ہے پیسہ انسان کمائے گا، پیسے کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا میں آخرت کے لیے جو ہے کام انجام دے گا۔ آگے دیکھیے وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا، اور یاد رکھو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت کا گھر ہے، نصیحت کا مقام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو یعنی نصیحت حاصل کرے گا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ بھائی نبی آئے، وہ نصیحت کر رہے تھے، سب کو بعض و نصیحت کر رہے تھے، کتنے لوگ تھے جو نبی کو جو ہے کہنا مانا، کتنے لوگ تھے نبی کا کہنا نہیں مانا۔ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور جنہوں نے جو ہے نبی کا کہنا مان لیا، یہ سلمان فارسی ہیں، یہ ابو ذر غفاری ہیں، تو ان تمام افراد نے جو ہے کہنا مانا، تو نتیجے میں بعض و نصیحت کو قبول کیا، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ تو بھائی مسئلہ وہی ہے کہ یہ موعظہ کا گھر ہے، وعظ و نصیحت کا گھر ہے ان کے لیے جو وعظ و نصیحت اس سے حاصل کرتے ہیں۔ مسجد و احباء اللہ، اور یہ دنیا جو ہے حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو احباء اللہ، احباء کہتے ہیں دوست، محبت کرنے والے افراد۔ تو اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو محبت کرنے والے ہیں، دوستان خدا کہہ دیجیے آپ، تو دوستان خدا کے لیے سجدے کی جگہ ہے، یعنی اولیاء جو احباء اللہ ہے، یعنی اللہ کے جو ہے دوست ہوتے ہیں، یعنی زمین جو ہے اللہ کے لیے، دنیا جو ہے اللہ کے دوستوں کے لیے جو ہے سجدگاہ ہے، سجدہ کرتے ہیں یہاں پر۔ بھلا اس زمین کو کون برا کہہ سکتا ہے جس پر ملائکہ کا نزول ہو، ہے نا، ملائکہ آتے ہوں، ہے نا، اولیاء خدا سجدہ کرتے ہوں، الخدا کے خاص بندے جو ہیں زندگی گزارتے ہوں، اور نیک بندے اپنی عافیت بنانے کا سامان فراہم کرتے ہوں۔ یہ سرزمین بہترین سرزمین ہے، وہ علاقہ مفید ترین علاقہ ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا صرف وہی مصرف قرار دیتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے قرار دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے اسی طرح عافیت سنوارنے کا کام کر لیتے ہیں جس طرح اولیاء خدا جو ہے کام لیتے رہتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر یہ دنیا بلا ہے، بلا اور مصیبت ہے، اور اس کا انجام تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بس وہی کام کرنا چاہیے دنیا میں جو احباء اللہ، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ یہ سب انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں آگے پروردگار کہہ رہا ہے، تو مولا کرام فرما رہے ہیں کہ وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ، اور یہ دنیا جو ہے ملائکہ جو آسمان کے ملائکہ ہیں ان کے لیے مصلی ہے، یعنی مصلی مانے کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو ملائکہ آ کر یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ وَمَحْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ، اور یہیں وحی الہی کا نزول بھی ہوتا ہے۔ محبت کہتے ہیں حبوط، حبوط کس سے نکلا ہوا ہے، یعنی وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اسی دنیا میں۔ ظاہر بات ہے 1,24,000 انبیاء آئے تو ان کے لیے وحی الہی نازل ہوئی نہیں ہوئی۔ وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، اولیاء خدا جو ہوتے ہیں وہ تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں پر
متجر کہتے ہیں تجارت کی جگہ، تو اولیاء خدا کے لیے تجارت کی جگہ ہے. اکتسبوا فیہا الرحمہ، اور ظاہر سی بات ہے اولیاء خدا آخرت کا سودا یہاں کرتے ہیں جس کے ذریعے رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں. اکتسبوا یعنی حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، فیہا یعنی دنیا میں الرحمہ رحمت الہی کو حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں. وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةِ، اور یہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں اسی دنیا میں رہ کر جنت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں. یہی افراد ہوتے ہیں اولیاء خدا. فَمَنْ ذَا يَزُمُّهَا وَقَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَنَادَتْ بِفِرَاقِهَا، تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں جو ہے اولیاء خدا آخرت کا سودا کر لیتے ہیں جس کے ذریعے رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. فائدہ جنت کو عنوان سے حاصل کرتے ہیں، نہیں جنت ملتی ہے اسی دنیا کی بنیاد پر، کیونکہ حق کی پرستش کرتے ہیں. کسے حق ہے کہ اس دنیا کی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے کہ ہم جو ہے تم سے الگ ہو جائیں گے. تو اب ظاہر سے بات ہے فراق کا یعنی اعلان کر دیا ہے اس نے دنیا نے. وَنَعَتْ نَفْسَهَا وَأَهْلَهَا، اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنا دی ہے کہ کون افراد جو ہے دنیا پرست ہوتے ہیں، کون افراد جو ہے دنیا سے دور ہو کر جو ہے اللہ والے بن جاتے ہیں. دنیا اور دنیا والوں کے لیے جو ہے باقاعدہ اس نے جو ہے یعنی آواز لگا دی ہے دنیا نے کہ دیکھو دنیا دار کیسے ہوتے ہیں، دنیا پرست کیسے ہوتے ہیں. کبھی یعنی دنیا میں رہ کر فرعون جیسا انسان جو ہے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نمرود جیسا انسان جو ہے وہ دنیا میں جنت بنانے کی خواب لے کر نتیجے میں ملک الموت کے ذریعے روح قبض ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ غرق یعنی دنیا اور میں غرق رہتا تھا، نتیجے میں جو ہے وہ اپنی آخرت یعنی برباد کر دیا اس نے اور عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا. لیکن کبھی جو ہے نیک افراد بھی نظر آتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں. تو افراد اچھے بھی آئے دنیا میں، برے بھی آئے. قرآن نے دونوں کو تذکرہ کیا. اب انسان کے اوپر ہے کہ اچھے لوگوں کے راستے پہ چل کر جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھال لیں، برے افراد کے راستوں پہ چل کر جو ہے اپنی دنیا بھی خراب کر لیں، اپنی آخرت بھی خراب کر لیں. ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ آرام مل جائے لیکن آخرت میں نہیں ملنے والا. تو اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھیں اور غور کریں اور اس کے مطابق جو ہے انسان اپنے لیے فیصلہ کرے. پھر آگے جلدی سے یہ مولا فرما رہے ہیں کہ فَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِبَلَائِهَا الْبَلَاءَ، یعنی اس نے جو ہے یعنی اپنی بلا کے ذریعے اپنی بلا سے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کر دیا. یعنی بتا دیا کہ جو دنیا کے ماحول میں دنیا پرستی میں قدم آگے بڑھائے گا اس کے لیے سوائے بلائیں سوائے مصیبت کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اس نے باقاعدہ مثال پیش کی ہے. بات غور کریں مثال کس طریقے سے. بھائی فرعون جیسا شخص نظر آئے گا، نمرود جیسا شخص، یزید جیسا شخص نظر آئے گا، ہے نا. تمام کہتے ہیں کہ افراد جو دنیا پرست تھے وہ مثال کے طور پر دنیا نے پیش کیا ہے. اب انسان کو بچنا ہے، اپنے کو سنوارنا ہے، اسی دنیا سے زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے. وَشَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ، اور نتیجے میں کیا ہے اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دنیا میں بھی جو خوشحال رہیں، مسرور رہیں اور آخرت میں بھی رہیں. راحت بعافیت، اور آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے. اس کی شان عافیت میں ہوتی ہے، یعنی انسان امن و عافیت میں رہ سکتا ہے.
وابتکرت بفجیعہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی ایسا ہے مسئلہ ہے اس کی شام عافیت میں ہوتی ہے، دیکھیں توجہ کریں، راحت بعافیت وابتکرت بفجیعہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی شام جو ہے عافیت میں ہوتی ہے اور تو صبح جو ہے مصیبت میں ہوتی ہے۔ پھر ترغیباً و ترہیباً و تخویفاً و تحذیراً، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی شام جو ہے عافیت میں ہوتی ہے تو صبح جو ہے مصیبت میں ہوتی ہے، تاکہ انسان میں رغبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی پیدا ہو، یعنی رغبت بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ خوف کیا ہو؟ کہیں دنیا ان کو پریشان نہ کرے، دنیا کہیں ذلیل نہ کرے، دنیا کہیں بلاؤں نہ لے جائے، اور ترغیب اس بنیاد پر ہے کہ اسی دنیا کے ذریعے جو ہے آخرت بنے گی، اسے آگاہ بھی کر دے اور ہوشیار بھی بنا دے، یعنی باقاعدہ جو ہے یعنی انسان جو ہے تخویف خوف زدہ بھی رہے، و تحذیراً اور بچنے کی کوشش بھی کرے، یعنی خوف بھی ہے، رجا بھی ہے، تمام چیزیں جو ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ فَزَمَّهَا رِجَالٌ غَدَاوَةَ النَّدَامَةِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ندامت کی صبح اس کی مذمت کرتے ہیں، جب ندامت ہوتی ہے تو نتیجے میں دنیا کی مذمت کرتے ہیں۔ وَحَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کچھ لوگ قیامت کے روز جو ہے اس دنیا کی تعریف کریں گے۔ کیوں تعریف کریں گے؟ کیونکہ اسی دنیا کے نتیجے میں ان کو قیامت کے دن جو ہے بہترین یعنی حساب و کتاب کے نتیجے میں جو ہے بہترین نعمت الہیہ عطا ہوئی ہے اور بہترین جگہ عطا ہوئی ہے، کیونکہ دنیا میں رہ کر انہوں نے آخرت بنا دی ہے نا، اس لیے دنیا کی تعریف کریں گے، دنیا اچھی چیز ہے، دنیا کے حمد و ثنا کریں گے۔ وَذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيَا فَتَذَكَّرُوا، اور وَحَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا وَوَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا، اور نتیجے میں کچھ لوگ ندامت کی صبح اس کی ندامت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے قیامت کے روز جو ہے اس کی تعریف کریں گے، اس کی مدح ثنا کریں گے۔ جنہیں دنیا نے نصیحت کی تھی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، ظاہر سی بات دنیا کی نصیحت کو جو قبول کرے گا اس کی قیامت جو ہے اچھی ہو جائے گی، روز قیامت اچھے یعنی نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ اس نے حقائق بیان کیے دنیا نے تو اس کی تصدیق کر دی، اور موعظہ اور بعض نصیحت کیا اگر دنیا نے تو اس کے موعظے کو اثر پیدا کیا اور اس کو قبول کیا۔ تو اس لیے ظاہر سے بات ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے ایک جملے میں کہ دنیا مذموم بھی ہے، دنیا جو ہے ممدوح بھی ہے۔ دنیا سے اپنے سدھار کے لیے، اعمال کے سدھار کے لیے عمل انجام دے گا، دنیا ممدوح ہے، لیکن اگر جو ہے دنیا سے جو ہے دھوکہ کھائے گا، دنیا میں جو ہے ذلت و خواری اور بلا و مصیبت میں رہے گا تو انسان جو ہے بعد میں ندامت جب ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے تو دنیا کو برا کہتا ہے۔ بھیا غلطی اپنی ہوتی ہے، نتیجے میں انسان دوسروں کو برا کہتا ہے۔ تو اس لیے آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے پہ ذرا جو اہل بیت ہر ایک راستہ ہے، امام کے عمل و میں شمار فرما، امام میں تعجیل ہوا۔